اب آخری بات میں سنا دوں، کیا پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ آخری بات بھی سن لیں۔ پھر انہوں نے جہاد کو ممنوع کیا، اور جہاد کو ممنوع کر کے ساری زندگی انگریزوں کی حکومت تھی جنہوں نے پیسے دے کے پالا اور اسلام کے خلاف فتنہ کھڑا کیا۔ اب وہ مرزا غلام احمد صاحب خود لکھتے ہیں، ان کی تحریر مجموعہ اشتہارات کتاب جلد 3 والیوم 3 پیج 584 وہ لکھتے ہیں، سو یہی انگریز ہیں جن کو لوگ کافر کہتے ہیں، یہ تمہیں ان خونخوار دشمنوں سے بچاتے ہیں۔ انگریزوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور ان کی تلوار کے خوف سے تم قتل کیے جانے سے بچے ہوئے ہو۔ ذرا کسی اور سلطنت کے زیر سایہ رہ کر دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سو انگریزی سلطنت، انگریزوں کی جو حکومت انڈیا پر تھی، تمہارے لیے رحمت ہے، ایک برکت ہے، اور خدا کی طرف سے تمہاری ڈھال ہے، اور تم دل و جان سے اس پر قربان ہو جاؤ۔ یہ نبی کی اور معاذ اللہ مسیح کی زبان ہے۔ انگریزوں کے وہ پودے تھے، ان کے پالتو تھے، انہوں نے امت میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے ان کو کھڑا کیا۔ جو لوگ احمدیت کو یہ الزام لاتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریزوں کی تعریف کی، ان کا ایک جواب تو میں نے دیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو بھی تعریف فرمائی وہ ایک عظیم جہاد کی حکمت عملی تھی، جس کی ان کے فرشتوں کو تو ہوگی، لیکن ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ عیسائیت کے خلاف جو جہاد شروع کیا ہے اس کا ایک لازمی جز تھا۔ ایک طرف سے اسلام کے دفاع کے لیے آپ نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، انگریز کو بار بار توجہ دلائی کہ تم منصف مزاج ہو اور اسی میں تمہاری خوبی ہے، تم مذہب میں دخل نہیں دیتے اور اس مسلک پر قائم رہو، حکومت کے معاملات کو مذہب سے ایک طرف رکھ دو۔ اور پھر ایسا بے دھڑک حملہ کیا ہے عیسائیت پر کہ چھکے چھوڑا دیے ہیں، اور اتنا کہ مسلمانوں کو عیسائیوں سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایسے ایسے سخت حملے ہو رہے ہیں سوائے اہل نظر کے، سوائے اہل حکمت و دانش کے، اور وہ لوگ جو ابھی تقویٰ رکھتے تھے، کچھ شرفاء جو اس بات کا سلیقہ رکھتے تھے کہ اچھے برے کی پہچان کریں، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی کہ اس عظیم جہاد کو بہت سراہا ہے۔ تو ایک تو یہ مثالیں میں دے رہا، بات واضح کر رہا تھا کہ وہ انگریز کی تعریف کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں تھی۔ اگر تعصب کی پٹی اتار کے آنکھوں سے دیکھیں تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ تعریف کا مقصد کیا ہے۔ ہر تعریف کی تان اس بات پہ ٹوٹتی ہے کہ تم نے مسجد کے معاملے میں مسلمانوں کی حمایت کی، انصاف کی حمایت کی، یعنی ایک جھگڑا چلا تھا ہندوستان میں، اور پھر اس بات پر کہ چاہے عیسائی کا جھگڑا مسلمان سے ہو، تم نے کبھی نا انصافی سے کام نہیں لیا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان امن قائم کیا، مسلمانوں کو اس زمانے کی سکھا شاہی حکومت سے بچایا جو رنجیت سنگھ کے بعد بہت ہی شدت کے ساتھ دوبارہ لوٹی تھی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں امن کا دور ہے کیونکہ وہ بہت ہی دانشور بادشاہ تھے، بہت قابل، اور باوجود ان پڑھ ہونے کے ان کو خدا تعالیٰ نے ایک اندرونی روشنی عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے سکھوں کی حکومت میں ویسی کوئی حکومت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ انٹرنیشنل سیاست میں بھی، یعنی بین الاقوامی سیاست میں بھی ان کو خاصا عبور تھا باتیں سمجھنے کا۔ چنانچہ انگلستان کے مقابل پر انہوں نے فرانس سے دوستی کی، اور انگلستان اور فرانس کی جو آپس کی پرانی جیلسی یا باہم حسد چلے آتے تھے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے بیچ میں سے اپنے لیے ایک راہ نکالی۔ فوج کو تربیت دینے کے لیے انہوں نے انگلستان کی بجائے فرانس سے مدد مانگی اور ان کے ذریعے سے بہت اعلیٰ درجے کی تربیت حاصل کی۔ تو ایک نور ہے جو دل میں ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں مذہبی ہو لیکن دل روشن ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، وہ رنجیت سنگھ صاحب کو حاصل تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے دور میں مسلمانوں کو بہت امن نصیب ہوا ہے۔
اتنا کہ ایک دفعہ سکھوں نے شکایت کی کہ ان کی اذان سے ہماری رسوئی جہاں کھانا وانا پکایا جاتا ہے یا برتن وغیرہ پلیز ہو جاتے ہیں، اس لیے حکم دیا جائے کہ اذان بند ہو مسلمانوں کی۔ سکھوں میں بھی مولوی پائے جاتے تھے کافی، اور جس طرح ہماری اذان سے ان کے دل پلیز ہوتے ہیں، اس طرح ان کو بھی احساس تھا بعض ان میں سے بیوقوفوں کو کہ مسلمانوں کی اذان سے ہم لوگ پلیز ہو جاتے ہیں۔ اس پر اب دیکھیں ان کی دانشوری، انہوں نے نمائندوں کو دونوں طرف بلایا، انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ کیا وجہ ہے، تم اذان کیوں دیتے ہو؟ آخر جب باقی لوگ پلیز ہو رہے ہیں، گند پڑ رہے ہیں ان میں، تو کیا ضرورت ہے اذان دینے کی؟ مگر وجہ بتاؤ کہ دیتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا حکم ہے، ہمیں خدا کا حکم ہے 5 وقت نمازوں کے لیے بلانا ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ایک امام مسجد 5 وقت مسلسل سارے محلے کے دروازے کھٹکھٹائے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا آسان راستہ عطا فرما دیا، اور اذان کے ذریعے ہم یہ کام پورا کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، رنجیت سنگھ صاحب بہادر نے سکھوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو کتنا اچھی بات ہے، لیکن تمہاری بات بھی درست ہے، اس لیے میں آج کے بعد یہ ڈیوٹی تمہاری لگاتا ہوں کہ تمام مسلمان مساجد کے ارد گرد جتنے مسلمان بستے ہیں ان میں روزانہ 5 وقت مناسب وقت پہلے تم مسلمانوں میں سے ایک کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور کہو کہ نماز سے آئے چلو تشریف لے جائے۔ اور یہ اس لیے کہ تم پلیز نہیں ہوگے اور مسلمانوں کو حرج بھی واقع ہوگا، اس لیے تمہاری ذمہ داری بھی ہے، تم بھی یہ کام کرو۔ تیسرے چوتھے دن درخواست آ گئی کہ ہم نے غور کر لیا کوئی پلیز نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان حکومت میں بھی کوئی عقل والا ایسا ہوتا جس نے اس دور کے فیصلہ کرنے والے، میں کیا کہوں ان کے متعلق، مر گئے وہ اپنی خدا کو پہنچے، ان کی اس بات پر کہ احمدیوں کی اذان سے دل آزاری ہوتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ تو سوچا ہوتا کہ بہت اچھا، پھر یہ نماز کے لیے بلاتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے کی طرف، ہم ان کی نماز کو جو مرضی سمجھیں، تو ان کے لیے بھی وہ رنجیت سنگھ کا والا فیصلہ جاری نافذ ہونا چاہیے۔ ہر محلے میں، ہر شہر میں، جہاں جہاں احمدی نمازوں کے لیے بلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو یا مرکز نماز ہو، 5 اذان تو ہو نہیں سکتی، اس لیے ان مولویوں کی ڈیوٹی ہونی چاہیے تھی کہ ایک ایک گھر جائیں اور دعا کھٹکھٹا کے کہیں کہ جناب نماز تیار ہے تشریف لے جائیں۔ لیکن یہ تو صرف فساد کرنے والے ہیں، محض بغض ہے، نفرت ہے، عبادت سے نفرت ہے۔ یہ بھی سوچتے ہیں کہ عبادت سے نفرت ہمیشہ وقت کے شیطانوں نے کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کی ہے، انبیاء کے دشمنوں نے کی ہے۔ کبھی کسی نبی کی قوم کو کسی کی عبادت سے تکلیف نہیں پہنچی، کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کبھی کسی نبی کی قوم کو اذان سے یعنی خدا کی طرف بلانے سے تکلیف نہیں پہنچی، کلمہ حق بلند کرنے سے تکلیف نہیں پہنچی۔ تکلیفیں پہنچی ہیں مگر دشمنوں کو۔ جب تم نے نبیوں کی دشمنی وتیرہ بنا لیا تب تم سے کیا بحث چلے گی؟ مگر بہرحال یہ بات تو چلی تھی، کس بات سے میں مثال دی تھی جس سے کہ اصل مسیم علیہ السلام نے اس تاریخ کو پیش نظر رکھ کر پنجاب کے حوالے سے بہت تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا ایک کولڈ روم تھا، جس کا ایک تندور تھا، ایک آگ کا، مصیبتوں کا، اس میں جب مسلمان جل رہے تھے، یعنی رنجیت سنگھ کی حکومت کے بعد جب انگریز کی حکومت مستحکم ہوئی، اس کے بیچ کا دور ہے، اور طرح طرح کے عذابوں میں مسلمانوں کو مبتلا کیا جا رہا تھا، کیونکہ کوئی مستحکم مرکزی پنجاب کی حکومت نہیں تھی، سکھ قبیلے تھے، خانہ جنگی تھی، لاقانونیت ہر طرف تھی، جو چاہے جو کرتا۔ اس وقت تم نے احسان کیا اور مسلمانوں کو اس عذاب سے بچایا۔ یہ کون سے مسلمان تھے؟ احمدی تھے، وہی تھے جن کے تم سربراہ بنے ہوئے ہو، اور ان پر احسان کی تعریف تمہیں تو توفیق نہ ملی، مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور اس تعلیم، قرآنی تعلیم کے مطابق کہ ہر جزاء الاحسان ہے
الا الاحسان. جب حضرت مسیح علیہ السلام نے مسلمانوں پر احسان کرنے والوں کا جو مذہبی احسان تھا شکریہ ادا کیا تو تمہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے. آگ بگولا ہو جاتے ہو, کہتے ہو یہ دیکھو کیسا نبی ہے جو حاکم وقت کی تعریف کر رہا ہے, اس کے انصاف کی تعریف کر رہا ہے. یہ تو سوائے تعصب اور جہالت کے کچھ قرار نہیں دیا جا سکتا. مگر اب میں کچھ ایسے تعریفیں رکھ کر پیش کرتا ہوں جس کے پیچھے یہ حکمتیں نہیں ہیں. انہوں نے کوئی جہاد انگریز کے خلاف شروع نہیں کیا. تلوار کے جہاد کے دعوے کیے اور تالیاں کی اور احمدیوں پر بغلیں بجائیں کہ تم جہاد کے منکر ہو گئے, مگر کبھی ہاتھ میں انگریز کے خلاف تلوار نہ پکڑی, نہ آئندہ ان کو توفیق مل سکے گی, کیونکہ جو حالات ہیں ان پر بنا کیے بیٹھے ہیں. بس یہ کہ حق میں تو آواز بلند نہیں ہو سکی ان سے, انہوں نے جہاد کیا کرنا ہے انگریز کے خلاف, اور پھر انگریز ہی رہ گیا اکیلا, عیسائی دنیا اور نہیں ہے. یہ بھی انصاف کے خلاف بات ہے کہ صرف انگریز کے پیچھے پڑ جاؤ. انگریز تو جتنی بھی کالونیز کرنے والے کالونیل طاقتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والی طاقت تھی. بس حضرت مسلم علیہ السلام کی تعریف بالکل برحق تھی. بغیر ڈاکے دیکھو فرانسیسی کالونیز میں کتنے بھاری مظالم ہوئے ہیں. ایک الجیریا کی تاریخ کو دیکھ لو, سارے تمام ہندوستان پر تمام انگریزی حکومت میں اجتماعی طور پر وہ مظالم نہیں ہوئے جو فرانس کی طرف سے الجیریا کی جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے چند سالوں میں ہو گئے. چند سالوں میں کیا, ایک سال میں جتنے کر دیتے تھے ظلم, اس سے بہت زیادہ نہ اس سے بہت کم تمام ہندوستان پر انگریز کی راج دہانی کے دوران ظلم ہوئے ہیں. اور یہ تاریخی حقیقت کا مقابلہ کر کے دیکھ لو. بس حضرت مسیح علیہ السلام نے تعریف وہ فرمائی جو سچی تھی, برحق تھی, قرآن تعلیم کے مطابق تھی. ایک جگہ بھی ذاتی منفعت اس میں درپیش نہیں تھی. یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ کھلی کھلی صاف حقیقت ہے, وہ پڑھ کے دیکھ لو. سب کا تعلق وجودی رواداری سے اور انگریز کے انصاف سے ہے, اور یہ کرنے کے بعد پھر جہاد کیا ہے. اگر کوئی اس کو ایجنٹی کہتا ہے تو بہت بڑا پاگل ہے. پاگل کے سوا کو لفظ زبان میں آ ہی نہیں سکتا ایسے شخص کے لیے. یہ سارے حقائق کھلے کھلے اپنی تصویر خود پیش کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے جہاد کے دعوے کیے اور تلوار نہیں اٹھائی, وہ لوگ جنہوں نے جہاد کے دعوے کیے اور مذہبی روحانی جہاد بھی کچھ نہیں کیا, نہ ان کو کبھی ساری عمر توفیق ملی, انہوں نے کس پرتے پہ تعریف کی تھی؟ وہ جو مسیح علیہ السلام بحثتے تھے کہ غلام نبی نہیں ہمیں چاہیے, اور وہ جو بادشاہ وقت کو ذل خدا کہتا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے, انہوں نے آپ کیا کہا؟ اب میں یہ کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور مسیح علیہ السلام نے بعض جگہ یہ بھی موازنہ فرمایا ہے کہ عجیب بات ہے کہ انگریز کی ولایت میں, اس کی راج دہانی میں بعض مسلمان حکومتوں سے بھی زیادہ امن ہے, کیونکہ وہاں تنگ نظری ہے اور مذہبی آزادی اس حد تک نہیں پائی جاتی, بلکہ بہت سی کم پائی جاتی ہے جتنی انگریز کی حکومت میں پائی جاتی ہے. اس کے مقابل پر مذہبی آزادی کے نقطۂ نگاہ سے بہت سی مسلمان حکومتوں میں کم امن ہے اور انگریز کی حکومت میں زیادہ امن ہے. اس کانٹیکسٹ میں لوگ سمجھتے تھے, جانتے تھے. آج کے دور میں جب اٹھا کر پیش کرتے ہیں تو عامہ تو نہ سمجھتے ہیں کہ دیکھ لو جی ثابت ہو گیا کہ مسلمان حکومتوں سے بھی بڑھ کر امن تھا. اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے. وہ مذہبی حقوق جو بہت سی مسلمان حکومتوں میں نہیں دیے جا رہے, آج بھی ہندوستان میں تم سب کو دیے جاتے ہیں, اور تم جب پناہ کے لیے دوڑتے ہو تو نہیں دوڑ کے آتے ہو. اپنی تاریخ سے دیکھ لو, کتنے تم میں سے میں نام نہیں لینا چاہتا, جب ضرورت پڑی دوڑ کے نہیں آئے. اور جب کوئی تمہاری مذہبی دشمنیوں کی بنا پر تمہارے ملک میں آزادی ضمیر کا حق کھو کر یہاں پہنچتا ہے تو اس کو تانے دینے لگ جاتے ہو. کون سا تقویٰ, کون سا انصاف, کون سی شرافت ہے ان باتوں میں؟ غور ہی نہیں کرتے. الطاف حسین سب بچیاں کیا کر رہے ہیں؟ جائز بھاگے یا ناجائز بھاگے, یہ فیصلے تم کرتے پھرو.
بے نظیر نے کتنے دن یہاں گزارے تھے، مصطفیٰ کھلق میں تشریف لائے تھے، اور تو اور مینگل صاحب، عطا اللہ مینگل صاحب جو اشتراکیت کے بڑے کھڑے علمبردار تھے، صاف گو انسان، جھوٹ نہیں بولتے تھے، بے دھڑک کھل کر بات کرنے والے تھے، اور استعماری نظام کے اول دشمن سارے پاکستان میں، ان کے اندر کوئی دوگلا پن میں نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پسند نہیں تھے، اور بہت سے سیاستدانوں کے لیے وہ بہت کھردرے تھے، لیکن بحیثیت انسان ایک شریف النفس، اپ رائٹ، سربلند انسان تھا۔ انہوں نے کہاں پناہ لی؟ یہاں لی، میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے، یہاں ہوئی، اور اگرچہ وہ مذہبی تعصب تو نہیں مگر لسانی تعصب بہت رکھتے تھے، یہ ایک نقص تھا، اور اس پر میرے پنجابی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک بڑی شروع میں ہی اجنبیت سے نہیں بلکہ ایک قسم کی مخاصمت کا رجحان تھا کہ تم پنجاب کے ہو، اچھا گئے۔ ان کی نظر سے ہر غیر بلوچی اس لیے گرتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بلوچی کے خلاف سازش ہے، اور چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ پنجابی اس سازش میں سب سے زیادہ حصے دار ہے، اس لیے پنجابی تو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مگر ان سے بھی میری باتیں ہوئیں، جب میری باتیں آگے چلیں تو اللہ کے فضل کے ساتھ ان کے، چونکہ شریف النفس سچے آدمی تھے، ان کے تعصب کے پردے اترنے شروع ہوئے، اور پھر یہ تسلیم کیا انہوں نے کہ میں باقی رہا تو بدلوں نہ بدلوں، مگر مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ تعصبات سے پاک ہے، اور اس پہلو سے پھر انہوں نے ہمیشہ مجھ سے شریفانہ تعلق رکھا، مسائل میں گفتگو کی، اختلاف کیا، لیکن تعلق قائم رہا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا سربلند انسان بغیرت جو انگریزی استعمار کے خلاف زندگی بھر ایک ننگی تلوار بنا رہا ہے، پناہ کہاں لیتا ہے؟ ہندوستان میں ہر قسم کی سہولتیں میسر، ہر قسم کے علاج میسر، تو شرافت کی آنکھ سے دیکھو، دشمنی جتنی چاہے کرو، جو شرافت ہے کسی قوم کی اس کو تو تسلیم کر لو، لیکن کرو تو اصولوں پر کرو، ہرس کا ہاتھ بڑھا کر نہیں، لقب مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن تعلیم کے مطابق احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ یہ وہ تعلیم ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محمد رسول اللہ اور قرآن سے سیکھی، اور اس پر عمل پیرا ہوئے، وہی ہمیں سکھائی، اسی کے نمونے ہیں جو تمہیں تقدیر دیتے ہیں۔ مگر یہ تعلیمات کہاں سے آئیں؟ اگر یہ لوگ مسلم اسلام پہ ہنستے تھے، انگریز کا پودا کہتے تھے، تو پھر اپنے متعلق کیا حکم رکھتے ہیں؟ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں سلطان روم، ایک ہے روم ہے اٹلی میں ایک شہر، اور رومن حکومت سے مراد اٹلی کی قدیم جو کلاسیکل حکومت ہے وہ مراد ہوتی ہے، رومن امپائر۔ ایک ہے رومی حکومت، اس سے مسلمانوں کی جو ترکی کی حکومت جسے عثمانیہ حکومت بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ مراد ہے۔ یہ میں وضاحت کر دوں، آج کی نسلوں کو یہ ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور یہاں بچے وغیرہ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ جب میں اردو بولتا ہوں تو ہم سنتے تو شوق سے ہیں، لیکن کئی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں اہل پاکستان سے معذرت کے ساتھ یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ سلطان روم ایک اسلامی بادشاہ ہے، لیکن امن عامہ اور حسن انتظام کے لحاظ سے بریکٹ میں مذہب سے قطع نظر برٹش گورنمنٹ بھی ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کم فخر کا موجب نہیں، اور خاص گروہ اہل حدیث کے لیے تو یہ سلطنت بلحاظ امن و آزادی اس وقت کی تمام اسلامی سلطنتوں، روم، ایران، خراسان سے بڑھ کر فخر کا محل ہے۔ ایک طرف یہ زبانیں چل رہی تھیں، یہ اعلان کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ مسیح موعود علیہ السلام احمدیوں کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے حسن سلوک کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ یہ بات کو نہیں دیکھ رہے، یہ اپنے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے، ان کے حوالے سے، ان کی تاریخ سے حوالے سے، اور ایسی تاریخ کے حوالے سے جب احمدیت ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی، تو اس وقت ان کو تکلیف پہنچتی تھی۔ پھر فرماتے ہیں اس امن و آزادی عام و حسن انتظام برٹش گورنمنٹ کی نظر سے اہل حدیث ہند
اس سلطنت کو از بس غنیمت سمجھتے ہیں اور اس سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں. اللہ سے بہتر کا کیا مطلب؟ یہ تو سب کو آتا ہوگا میرے خیال میں. بیٹر کہتے ہیں ہم شکر کرتے ہیں کہ انگریز کی حکومت میں پیدا ہو گئے, کسی اسلامی ملک میں نہیں پیدا ہو گئے, مارے جاتے ہم, کوئی آزادی نہیں رہتی. اشاعت سننا 10 صفحہ 292. پہلے کا حوالہ بھی یہی ہے 292. اب سنیے ایک مرثیہ, دیکھیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں کسی کو کس کا مرثیہ ہے. ملکہ وکٹوریہ فوت ہوئی تھیں 1 جون 22 جنوری تھی, ٹھیک ہے, 22 جنوری 1901 کو ملکہ وکٹوریہ وفات پا گئیں. ان پر ایک مرثیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہندوستان میں. مسلمان شعراء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایک مرثیہ یہ ہے, میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے, اے شخص اڑ کے خاک سر راہ گزار ہو. اے شخص میں نے نام چھپانے کے لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کو ابھی پتہ نہ لگے, پھر مت بھونجے کس کا ہو گئے. میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے, اے شخص اڑ کے خاک سر راہ گزار ہو. صورت وہی ہے, نام میں رکھا ہوا ہے کیا, دیتے ہیں نام ماہ محرم کا ہم تجھے. محرم کو بتا نا, یہ کہتے ہیں اے ملکہ جو ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو رہی ہے, ہم تجھے ماہ محرم کا نام دے رہے ہیں. کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے, ہوا کرے. یہ ماہ محرم میں نہیں کہا تھا, عید کے روز پڑا گیا تھا. ماہ محرم کا نام اسی دن دے بھی دیا تھا ان کو. کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے, ہوا کرے. اس عید سے تو موت ہی آئے, خدا کرے. کیا عید ہے جس میں انگریز سلطنت کی سربراہ ملکہ وکٹوریہ وفات پا گئی. آہ اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا. مسیح موعود نے جب کہا تو خدا کا سایہ ہے امن کے لحاظ سے, بالکل سچ بات تھی, انہوں نے بھی سچ کہا. مگر پھر حق کیا ہے کسی اور پر تان دراز کرنے کا؟ یہ جھوٹ ہے. اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا, ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی. ایک ہی تھی غم گسار. اے ہندوستان تیرے رہنے والوں کے ساتھ سچی ہمدردی کرنے والی ایک ہی تو تھی, وہ گئی. ہلتا ہے جس سے عرش, یہ رونا اسی کا ہے. زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اسی کا ہے. کہتے ہیں یہ جو رونا ہے اس کے لیے ہے, اسے عرش ہل رہا ہے. زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اسی کا ہے. اور آگے اور بھی اشعار ہیں کچھ بڑے دلچسپ, تو میں اس کتاب سے لیے ہیں. شیخ عبد المجید صاحب نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے, ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب زندہ روت پر تبصرہ. اس میں انہوں نے بہت سی باتیں یادداشت سے, کمزور یادداشت سے کہنا چاہیے, ایسی لکھ دی تھی جس سے علامہ اقبال کے متعلق بہت غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں. تو اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو غلط فہمیاں دور کرنے والی ہیں. ساری کتاب زندہ روح ایسی نہیں ہے کہ اسے آپ محض یادداشتوں کی خرابی کا شاہکار بنا دیں. کہیں کہیں غلطیاں بھی ہوئی ہیں, مگر بہت اچھی کتاب ہے. ویسے شیخ عبد المجید صاحب نے اس میں کچھ اور شعر چنے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 22 جنوری عید الفطر کے روز, یہ وہ عید الفطر کا روز تھا, برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کی وفات ہوئی. علامہ نے اس موقع پر 110 اشعار کا مرثیہ کہا. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملکہ وکٹوریہ کی وفات کا غم ہلال عید سمیت سب پر لازم ہے. اس
سے چند شعر انہوں نے دیے ہیں، صرف وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کا اثر تو پورا مسیح چاہیے تھا، ہمارے پاس نہیں ہے یہاں. علامہ اقبال کا دیوان نہیں ہے مکمل، وہ منگوال ہیں. کچھ تو ہیں کتابیں میرے اس میں میری لائبریری میں ہوں گی، لیکن میرے خیال میں تمہاری جماعتی لائبریری میں نہیں ہے. بیماری نشاط اگر ہے تو صبح غم پڑھ کر کرے گی سورہ والعصر والحشر دم تجھے. اچھا والعصر میں والحشر دم تجھے، یہ شین سب نہیں جو سے سواد بھی پڑی جاتی ہے. بیماری نشاط اگر ہے تو صبح غم پڑھ کر کرے گی سورہ والحشر دم تجھے. یعنی عیسائی ملکہ کو یہ صبح غم جو ہے یہ سورہ حشر ان پر دم کرے گی. آئی ادھر نشاط ادھر غم بھی آ گیا، کل عید تھی تو آج محرم بھی آ گیا. محرم اور عید کی اصطلاحیں جو دینی اصطلاحیں ہیں یہ انہوں نے اس پر خوب کھل کر استعمال کی ہیں. وکٹوریا نہ ملک کے نام نکو گذاشت ہے زندگی یہی جسے پروردگار دے. اے ہند تو تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا. بہرحال اور بھی لوگ ہیں، علامہ اقبال اکیلے نہیں ہیں، ان کا بھی حصہ ہے. اہل حدیث اور دیوبندی فرقہ کے دونوں کے مسلم چوٹی کے عالم اور مشہور ہندوستان کے مصنف بھی شمس العلماء مولانا نذیر احمد دہلوی فرماتے ہیں سارے ہندوستان کی عافیت اسی میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے، جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو، کوئی سلاطین یورپ میں سے ہو. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ انگریز کو بحیثیت غیر حاکم کے ہمیں پسند نہیں، مگر اتنی خوبی ضرور ہے کہ جیسی حکومت کر رہا ہے اس میں انصاف ہے. یہ تو درست بات تھی، مگر یہ کہ اس حکومت کو دوام ہو نہیں، بلکہ جب بھی حاکم ملے یورپ کا ملے. یہ خاص ان کا نقطہ ہے مولانا شمس العلماء مولانا نذیر احمد دہلوی کا. کہتے ہیں سارے ہندوستان کی عافیت اسی میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے، جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو، کوئی سلاطین یورپ میں سے ہو. انگریز ہی نہیں، جو بھی مرضی یورپ کا ہو. مگر خدا کی بے انتہا مہربانی اس کی مقتضی ہوئی کہ انگریز بادشاہ ہوئے. پھر فرماتے ہیں کیا گورنمنٹ جابر اور صفگیر ہے؟ سوال اٹھایا ہے، اس گورنمنٹ کو تم جابر اور صفگیر کہتے ہو؟ توبہ توبہ، ماں باپ سے بڑھ کر شفیق. یہ خاص انداز ہے مولانا نذیر احمد دہلوی کا. اچھے زباندان تھے. کیا گورنمنٹ جابر اور صفگیر؟ توبہ توبہ، ماں باپ سے بڑھ کر شفیق. مجموعہ لیکچرز مولانا نذیر احمد دہلوی صفحہ 19 مطبوعہ 1890. پھر فرماتے ہیں میں اپنی معلومات کے مطابق اس وقت کے ہندوستان کے والیان ملک پر نظر ڈالتا تھا. اس وقت ہوگا، میں اپنی معلومات کے مطابق اس وقت کے ہندوستان کے والیان ملک پر نظر ڈالتا تھا اور برما اور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس اور مصر اور عرب تک خیال دلاتا تھا. اس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کو میں ہندوستان کا بادشاہ بناؤں. کنگ میکر اگر ان کو بنایا جاتا تو دل جیسے چاہتا تھا میں کنگ میکر ہوتا. ساری نظر ڈالتے تھے، سارے وسیع تر افق پر. کہاں سے کہاں تک؟ کہتے ہیں برما سے شروع ہوتے تھے نظر ڈالنا، اور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس، مصر، عرب تک خیال دوڑاتا تھا. اس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کو میں ہندوستان کا بادشاہ بناؤں. یعنی اگر میں نے خیالات میں بادشاہ بنانا ہوتا یہ مراد کی امیدواران سلطنت میں سے اور کوئی گروہ اس وقت موجود نہ تھا کہ میں اس کے استحقاق پر نظر کرتا. بس میرا اس وقت فیصلہ یہی تھا کہ انگریزی سلطنت
ہندوستان کے اہل ہیں، سلطنت انہی کا حق ہے، انہی پر بحال رہنی چاہیے. یہ جو تحریک آزادی کے علم بردار بنے پھرتے ہیں سارے، علامہ اقبال بھی بعد میں ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتے رہے اور احمدیوں پر ہنستے رہے، مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام نے بھی کتانے دیے. یہ حال ہے ان کا اپنا. مولوی ظفر علی خان صاحب اپنے تانا آمیزیوں میں بڑے چوٹی کے تھے، اور احمدیوں اور خلفاء پر حجر لکھنا ان کا ایک خاص شیوا تھا. زبان دانی تھی چونکہ، اس لیے حجب نہایت ہی بےہودہ ہو مگر زبان دانی کے لحاظ سے بڑی تیز ہوا کرتی تھی. اس سے ان سے بڑھ کر احمدی شعراء چوٹی کے جو کلاسیکل زبان لکھنے والے تھے، انہوں نے پھر جواب بھی خوب دیے ان کو. اور وہ دور بڑا دلچسپ ہے. ایک طرف ظفر علی خان کی حجب وغیرہ چھپتی تھی، دوسری طرف حضرت شاہ جہان پوری صاحب اور حضرت میر صاحب، محمد اسماعیل صاحب، اور اسی طرح اور بھی بہت سے رحمانی صاحب ہوا کرتے تھے. بہت اچھے بہت ہی مؤثر اور زبان کے لحاظ سے بہت اعلیٰ پائے کے جواب نظم میں دیتے تھے. تو یہ کہتے ہیں ظفر علی خان، مسلمان ایک لمحہ کے لیے بھی ایسی حکومت سے بدظن ہونے کا خیال نہیں کر سکتے. اگر کوئی بدبخت مسلمان، سن لیجیے، اگر کوئی بدبخت مسلمان گورنمنٹ سے سرکشی کی ضرورت کرے تو ہم ڈنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے. یہ ان سے سوال جواب ہوا تھا. اگر خلیفہ مسیح ثالث نے یہ پوزیشن لی کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہدی آئے گا، اور جو اس کا انکار کر دے تو ہمارے نزدیک کو حقیقی مسلمان نہیں. کتنی تکلیف پہنچی. کہتے تم اٹھا کر ہم دائرہ اسلام سے باہر پھینکتے ہیں. اور ظفر علی خان اور ان کے چیلے مسلمان ہیں، پکے مسلمان، کیونکہ وہ انگریز کی مخالفت پر اسلام سے خارج کرتے ہیں. اس بنا پر کبھی کسی احمدی مصنف نے، تحریر لکھنے والے نے لوگوں کو اسلام سے خارج نہیں کیا کہ انگریز کی مخالفت ہے اس لیے دائرہ اسلام سے خارج. اور ڈنکے کی چوٹ سے کہہ رہے ہیں، پتہ ہے کوئی مخالفت نہیں ہوگی. ڈنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں. اخبار زمیندار، لاہور، 11 نومبر 1911. پھر فرماتے ہیں اپنے بادشاہ عالم پناہ کی پیشانی کے ایک قطرے کی بجائے اپنے جسم کا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، اور یہی حالت ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی ہے. اور میدان میں آزادی کے علم برداروں بیٹھے ہوئے پاکستان کی تاریخ بگاڑ رہے ہو، اوٹ پٹانگ مہنگی باتیں یاد کر رہے ہو، ظفر اللہ خان کا نام مٹایا جا رہا ہے اس تاریخ سے، جماعت احمدیہ کا کردار اس میں سے مٹایا جا رہا ہے. جو دشمن اول تھے، جو پاکستان کو نا پاکستان، بلوچستان کہتے تھے، جو پاکستان کے بنانے والے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے اور ایسے سے سخت لفظ استعمال کرتے تھے کہ وہ دہرانے کی مجال نہیں ہے. وہ آج پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کے بنانے والوں میں معروف مقام پہ فائز کر دیے گئے ہیں. اسی طرح اشتراکی تاریخ بنائی گئی تھی، اسی طرح فیشزم میں تاریخیں بنائی جاتی ہیں. تاریخ کو تم کیسے بدل سکتے؟ چند دن کی بات ہے، یہ زمانہ بدلے گا. ایسے لوگوں پر آئندہ مہر اخلاء میں ڈالیں گے جنہوں نے تاریخ کو حلیہ بگاڑا ہے. اگر تاریخ دانی کی بات کرتے ہو تو رئیس جنہوں نے کتاب لکھی ہے پاکستان کی ابتدائی تاریخ کی، کیا نام تھا پورا ان کا؟ رئیس جعفری صاحب. وہ دیکھیں، وہ تو احمدی نہیں تھے مگر کس انصاف اور تقوی کے ساتھ وہ چونکہ پاکستان کی یا حکومت یا مسلم لیگ کی نمائندگی میں تاریخ لکھ رہے تھے. ان دنوں میں ابھی ملا دبا ہوا تھا اور قائد اعظم کا روگ ان کو حاوی تھا، اس لیے انہوں نے جو تاریخ لکھی بے لاگ لکھی، کسی بات کے خوف نہیں. اس میں آپ دیکھ لیں ظفر اللہ کا کیا کردار تھا، احمدیوں کا کیا کردار تھا، ان مولویوں کا کیا کردار تھا. لیکن اب یہ تاریخیں بدل جاتے ہیں اور یہ باتیں بھول جاتے ہیں کہ کل تک علامہ اقبال اور ظفر علی خان وغیرہ مجلس احرار کے بڑے بڑے سربراہ اپنا کیا عقیدہ رکھتے تھے. اپنے بادشاہ عالم پناہ کی پیشانی کے ایک قطرے کی بجائے اپنے جسم کا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، اور یہی حالت ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی ہے. جھوٹ بولا تھا تو اس کا انکار کیوں نہ کیا؟
کہاں کالم لکھی ہیں تم لوگوں نے کہ جھوٹا ہے ظفر علی خان، ہماری یہ حالت نہیں۔ 1911 کا زمانہ، انگریز کا روب چھایا ہوا، کس طرح سے جھکا لیے ہیں اور تسلیم کر لیا کہ ہاں یہی مسلمانوں کا حال تھا۔ اور پھر آگے، چونکہ شاعر بھی بہت اچھے تھے، ظفر علی خان بہت اچھے سے کہتے تھے، کہتے ہیں جھکا سر پہ عقیدت سے میرا سر، ہوا جب تذکرہ کنگ امپرر کا، جھکا سر پہ عقیدت سے میرا سر، ہوا جب تذکرہ کنگ امپرر کا، جلالت کو ہے کیا کیا ناز اس پر کہ شاہنشاہ ہے وہ در در کا، جلالت کو ہے کیا کیا ناز اس پر کہ شاہنشاہ ہے وہ در در کا، ذوق قسمت جو ہوئی گوشہ حاصل، ہمیں اس کی نگاہ فیض اثر کا۔ کہتے ہیں کاش ہمیں اس کی نگاہ فیض، ایک گوشہ چھوٹا سا، ایک کونا، وہ میرے سے آ جائے، وہ کنکھیوں سے ہمیں دیکھ لیا مراد ہے۔ کہیں میں بیٹھا ہوں اور ظفر علی خان پہ اس بات سے کہ یوں نظر پڑ گیا، میں دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی تھا ایک دور جبکہ احمدیت کے دشمن کھلے بندے کہتے تھے بے خطر دھمکی کی چوٹ ہم یہ باتیں کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، اور ان کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ وہی ضمیر تھا مسلمان کا کہ کہو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا۔ جب زمانے بدلے، جب پاکستان کے احمدیوں نے قربانیاں کی، اپنا ملک وجود میں آ گیا، جب ملک کی شہنشاہی کی باغ ڈور پر ان کے ہاتھ پڑ گئے، تو پھر سب تاریخ کو مسخ کر کے ایک نئی تاریخ بنائی گئی ہے اور احمدیوں پر ظلم کے بہانے ڈھونڈے گئے ہیں۔ اور یہ الزام ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودے سے انگریز کی تعریف کرتے تھے، یہ دیکھتے نہیں کہ وہ تعریف کیوں تھی، کس وجہ سے تھی، اور اپنے لیے تھی یا تم لوگوں پر احسان کے نتیجے میں۔ آگے بھی ہے نا اور کچھ، بس یہی تھا زبردست۔ ایک ہی فیصدی کی ضرورت پڑی، اگر اس کا جواب کسی نے کہا لکھا تو پھر انشاءاللہ بہت مواد ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں ان باتوں پر۔ اب میں زبردست اس بات کو چھوڑتا ہوں، اور کل کا مضمون اس تتمے سے مکمل ہوا۔ باقی یا زندہ صحبت باقی کہتے ہیں، اگر پھر کبھی ضرورت پڑی کوئی دلچسپ سوال پھر پیش کریں، وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔